السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 306۔ سورت مریم، آیات ہیں 012 سے لے کر 025 تک۔ تو گزشتہ درس سے جڑتے ہیں، ذکر شروع ہوا تھا زکریا سے، پھر ان کی دعا کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو آج یحییٰ علیہ السلام سے جڑیں گے اور اس کے بعد ہی قصہ شروع ہوگا مریم علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ یہاں لفظ قوہ ہے، حکم ہے، تو اے یحییٰ کتاب کو تھامو، خود یعنی ویسے خود کے معنی پکڑو، تھامو مضبوطی سے۔ تو کون سی کتاب؟ ظاہر ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں محققین کی طرف، تفسیر جو بیان کرتے ہیں، تو احتمال ظاہر کیا ہے کہ جو اس وقت کتاب کا چلن تھا تو تورات کا چلن تھا، لیکن اور بھی کوئی صحیفہ ہو سکتا ہے جس کا ان کے یہاں چلن تھا، تو یہ بیان کیا ہے۔ اور ہم نے انہیں حکم، تو حکم کا ترجمہ کیا ہے دانائی، شعور، احساس، سمجھ، بچپن سے۔ سبیہ کا لفظ یہاں بہت مشہور ہے، سبی بچہ۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ کلمت حنان کے معنی نوٹ کرنے، شفقت ہماری جانب سے، زکوٰۃ اور پاکیزہ، مطلب پاکیزگی بھی ہم نے عطا کی تھی، اور پرہیزگار بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی۔ البتہ کلمت حنان جو ہے ہم نے کلپ بھیجی ہے، اور بھی کئی کلپس ہیں، مگر جو مختصر ملی وہ ہم نے بھیج دیا، اسے آپ سنیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا تصور ہے، کہتے ہیں یا حنان یا منان۔ منان تو ٹھیک ہے، احادیث صحیحہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے وہ ہے، آپ دیکھیں گے ترمذی وغیرہ تو اسماء صفات میں آپ کو یہ ملے گی، کون سی؟ منان۔ ہم یہاں حنان کی بات کر رہے ہیں۔ تو حنان کے معنی شفقت، رحمت کی وسعت، اور کسی بھی حدیث میں اللہ کے اسماء صفات میں سے یہ ثابت نہیں۔ لہذا جنہیں اس کا علم نہیں وہ نوٹ کر لیں، حنان یا حنان نہ کہیں بلکہ یا منان، اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو بہرحال اسے نوٹ کر لیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ بر جانتے ہیں کہ اچھا سلوک، والدیہ یعنی والدین ہی، تو نون ساکت ہو گیا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی اس پر جس دن پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن اٹھائے جائیں گے۔ بعث کے معنی بھی آپ لوگ جان چکے ہیں، اٹھایا جانا۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے مریم علیہ السلام کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں مریم کا ذکر۔ تو اب ایسی جگہ ہم وضاحت کرتے ہیں، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس کتاب میں، کلام پاک میں۔ جب انتبذت، یکسو ہوئی وہ مریم اپنے گھر والوں سے، شرق ہم لوگ کہتے ہیں مشرق، عربی میں شرق اور شرقی، تو شرقیہ، تو مشرقی جانب۔ اب یہ علیحدگی کیوں اختیار کی؟ تو جیسے کہ آپ پڑھیں گے تفصیل سے قصہ، یہ جو ہے یعنی زکریا علیہ السلام کی سپردگی میں تھیں، عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دی گئی تھی۔ تو عبادت کے لیے گئی، جیسے کہ محققین مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ عبادت یکسو ہوتی تھی،
جسے محراب کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے پھر خاص کمرہ چونکہ نسوان ہونے کی حیثیت سے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ طہارت حاصل کرنے، تو ہم صرف طہارت کا ہی حاصل نہ کریں، ہو سکتا ہے عبادت کے لیے گئی تھی، ہو سکتا ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو چیز بیان کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا سنیے، اب جب یکسوئی اختیار کی شر کی جانب تو کیا کیا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یکسوئی اختیار کی، پھر من دونہم یعنی لوگوں سے پردہ اختیار کیا، پردے میں ہو گئے۔ ہم نے بھیجا ہماری اس کی طرف ہماری روح، روح سے مراد آپ جانتے ہیں جبرائیل امین۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو اس کے لیے اس نے ٹھیک بشر کی صورت اختیار کی۔ اب ہم ترجمہ کریں گے آدمی کی، مگر آپ دیکھتے جائیں کہ بشر کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں۔ تو گویا کہ وہ علیحدگی اختیار کی، پردہ بھی اختیار کیا تاکہ کوئی اسے دیکھے نہیں، ایسی صورت میں جبرائیل امین کو ہم نے بھیج دیا، تو وہ ٹھیک بشر کی، انسان کی، آدمی کی شکل میں وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب اس نے دیکھی تو گویا ہوئی۔ اب کردار دیکھیے مریم علیہ السلام کا، ہمارے خواتین کو درس لینا ہے اس سے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ اللہ، کیا کہتی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ دیکھیے اپنی بے بسی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف۔ سامنے کون ہے؟ آدمی، اسے کیا خبر یہ فرشتے ہیں۔ بہترین بات ہے کہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنا اور اس عظمت اور جلالت والے کی پناہ مانگنا، پھر اسے کہنا کہ اگر تو اللہ ترس ہے۔ جی اب یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو کبھی اگر نکل جائے لفظ خدا ترس تو آپ خیال رکھے گا، چونکہ ابھی تک تفسیریں موجود ہیں۔ اگر تو پرہیزگار ہے، اب اللہ ترس تو فارسی میں خدا ترس، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ ہمیں صرف اچھائیاں لینا ہے، لیکن کردار دیکھیے۔ اگر تو پرہیزگار ہے، اگر اللہ ترسی تجھ میں کچھ بھی ہے، ہاں، تو میں تجھ سے کس کی پناہ میں جاتی ہوں؟ جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں پر اس آیت پر آپ غور کیجئے گا، تو وہ گویا ہوتے ہیں۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک۔ دیکھیے یہاں خیال رکھیے گا، پھر سے سنیے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ میں قاصد ہوں، رسول ربی، تیرے رب کا، اس لیے ربی پر زیر آیا، اور کی فیمیل کے لیے کیا آتا ہے، اگر میل ہو تو لأہب، میں دوں، لکی فیمیل کے لیے، غلامن زکیہ، زکیہ پھر وہی زکات سے۔ اب آپ یوں کہیں کہ پاک غلام یا پاکیزہ غلام، تو اردو میں ترجمہ آپ جو بھی لفظ استعمال کریں، تو وہ گویا ہوتی ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بولی وہ کیوں کر مجھے لڑکا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ دیکھیے لم، یمسس، یمسسو یعنی چھوتا ہے، لیکن لم نے ماضی کر دیا، مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھویا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو جبرائیل امین گویا ہوتے ہیں۔ قال کذالک، اگر فیمیل نہیں ہوتی تو کذالک۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔
دیکھیے قال ربک وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. بولے کہ اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے بیان کیا کہ ہم آپ کو لڑکا دیں گے، اور بولے کہ تیرا رب یوں کہتا ہے، جبریل امین کہہ رہے ہیں، یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے، اور ہم اسے نشانی بنائے لوگوں کے لیے اور رحمت ہماری جانب سے، اور یہ تو ہو کر ہی رہے گا، مقضیہ قضا سے یہ ہو کر رہے گا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اب دیکھیں اوپر ہے مقضیہ، یہاں قصیہ. قصیہ قصہ، قصے سے دور، تو یہاں معنی ہوں گے دور. اب فَحَمَلَتْهُ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ غلام، اس کی حامل ہو گئی، یعنی اس لڑکے کے حمل سے رہ گئی. جی فَحَمَلَتْهُ، اس کی حامل ہوئی، لڑکی کی حمل سے رہ گئی، ترجمہ کریں گے. پھر علیحدگی اختیار کی بھی، اس حمل کو لے کر دور کی جگہ. تو یہاں دو چیزیں سمجھے، یہ دور کی جگہ کون سی، اور یہ کہ حمل کیسے رہ گیا صاحب، حمل سے کیسے رہی. تو حدیث بہت مشہور ہے. اب یہاں پر لوگ کیا کیا سوچتے ہیں، اور بعض دفعے ہم جب کچھ تفسیریں پڑھتے ہیں نا جو باطل فرقوں کی ہیں، تو یعنی غیر تہذیب والے الفاظ لکھتے ہیں. بھائی پھونکنا میں مشکل کیا ہے، اس لیے ہم نے حدیث کوٹ کی ہے. آپ کو خیر متفق علیہ تو ہے، لیکن آپ کو چھوٹی کتاب جو ملتی ہے نا 40 نبی، اس میں بھی ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نطفہ جو ہے 40 دن رہتا ہے، پھر جو ہے 40 کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، تو 120 دن کے بعد پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فَيُنْفَخُ عَلَيْهِ، تو پھر وہ روح پھونکتا ہے. اور تو ثم ينفخ فیہ الروح، دیکھیے اس میں کلمہ ہے. اب اس کو میں مختصر کر دیا کہ 4 باتوں کو لکھتا ہے، لیکن یہ کہ روح، تو روح کون پھونکتے ہیں؟ ہم سب کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے، جبریل امین روح پھونکتے ہیں. تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس میں ایسے الفاظ کہ مریم علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں. ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو معذر رحم میں اس روح پھونک دی جاتی ہے، اور یہ کام جبریل امین کرتے ہیں. تو اسے نوٹ کر لیں، اس لیے ہم نے اس حدیث کو بھی پوسٹ کیا ہے. اچھا اب رہا سوال کہ دور چلی گئی، تو یہ آپ کو اس وقت واضح ہوگا کہ مریم کا تو ایک گھر، مریم ابنت عمران، ٹھیک ہے، پیدا ہوئی. پڑھیں گے قصہ. پھر وہ بھیج دی گئیں عبادت گاہ میں. اب وہ حمل سے رہ گئیں تو کہاں جائیں گی؟ چلی گئی دور. ہو سکتا وہیں چلی گئے ہوں. بہرحال مفسرین نے متعین نہیں کیا، چونکہ کوئی بھی جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی جانب سے کسی چیز کو متعین نہیں کرتا ہے. لیکن یہ کہ گئی نا، کہیں بھی گئیں. کیوں گئی؟ کہ وہ حمل سے رہ گئی، اب کہاں جائیں؟ تو وہ چلیں گئی دور. اب یہاں کوئی ذکر نہیں ہے تو اس کی کھوج میں لگنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ تو کہنا پڑتا ہے. کہ مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں چلی گئی ہو اپنے گھر، چونکہ دوسری آیت کو سمجھنا ہے. چلی گئیں حمل کو لے کر. اب وقت آیا کون سا؟ جننے کا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. ہم آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں جا کے معنی آنا، اور جب با آئے تو لانا، مگر اب یہاں با کی ضرورت نہیں ہے. جاء اجاء، دیکھیں ف تو علیحدہ کلمہ ہے، تو لے آیا اسے، مخاض درد ذہ، الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کی طرف. جڑ بھی کر سکتے ہیں. اب کہاں، کہیں بھی تو جائے گی نا. جی. قالت، بولی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی. مر جاتے اور لوگ بھول جاتے. تو ایسی پریشانی میں چونکہ اللہ کی جانب سے یہ دین تھی.
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، نیچے سے پکارا، اس کے، زمین کے نہیں، من تحتیا، یہ آواز آئی ہوگی، کہاں سے آئی؟ لیکن آواز آئے گئی ہے، اللہ یعنی اللہ، کہ تم غمزدہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر رکھا ہے، تو یہ پینے کا انتظام ہو گیا۔ اب وہ تو پریشان تھی نا، تو بتلا دیا گیا چشمہ۔ اچھا اب دوسرا سنیے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ، ہم کہتے ہیں نا اہتزت، زمین ہل گئی، جی، ہلاؤ اپنی طرف کھجور کا تنا۔ ابھی سنیے، مریم علیہ السلام جو درد ذہ میں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کا تنا ہلاؤ، گر پڑیں گی تو ساکت، جھڑیں گی تجھ پر تازی کھجوریں۔ یہاں بہت مشہور ہے رطب، رطب تازی کھجور۔ تو یہاں قابل غور کلمہ کیا ہے ہونا تو ہم یوں سمجھتے ہیں، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم تو بے بس ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، لیکن اسی طرح بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہے تھا کہ کھجوریں خود اس کی گود میں گر کر آتی ہے نا، حالانکہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کے قریب ہوں بھائی، اگر کھجوریں خود آتی گود میں گر کر، ممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ گرو اس کی گود میں، مگر ایسا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ حجی۔ اس میں بڑی حکمت ہے، یہ کلام پاک جو ہے ہر آیت پر آپ جتنا بھی غور کریں گے تو ہم کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے، یعنی اسے کہا، حالانکہ کوئی خاتون آپ لے جائیں، تنا کیا مرد نہیں ہلا سکتا، نیچے سے تنا ہلاؤ گے اور کھجور گریں گی، جائیے، نہیں، ناممکن ہے۔ تو مطلب کیا، حرکت کرو، اٹھو اور ہلاؤ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ اس نے نہیں ہلائی بلکہ اللہ نے ہلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ تم نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکوایا، پتھر جب پھینکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ایسے کچھ پوائنٹس ہیں، تو اصل میں تم اٹھو اور ہلانے کی کوشش کرو، ہلائیں گے ہم، گرائیں گے ہم۔ تو آج اتنا ہی، تو انشاءاللہ یہ سورہ مریم ہم نے شروع کی ہے، ابھی آئندہ صفحے پر بھی یہی قصہ جاری رہے گا، تو پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔